إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی، عظمت اور بزرگی صرف اور صرف اسی رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لائق ہے جو عظیم رب اس ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بابرکت ذات کے لیے خاص ہیں کہ جس عظیم پیغمبر نے کفر و شرک اور ظلم و بربریت کی دلدل سے نکال کر بٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلایا، رب ذوالجلال کا پیغام انسانوں تک پہنچایا، جنت کا راستہ لوگوں کے لیے واضح کیا، دین اسلام کی روشنی ہم تک پہنچائی۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، سابقہ خطبہ جمعہ میں محرم الحرام کے مہینے کی مناسبت سے کچھ اہم چیزوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ اسی مہینے کی مناسبت سے کچھ بہت اہم چیزیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جن پر مجھے اور آپ کو بہت زیادہ غور کرنا ہے۔
جب سال کا اختتام ہوتا ہے، سال کے آخری دنوں میں مختلف ادارے، دفاتر، انجمنیں اور کاروباری لوگ اپنے پورے سال کی کیلکولیشنز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو اپنانے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوا ہے، ہم منافع میں جا رہے ہیں، کون سی پالیسیاں ہیں جنہیں بدلنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں خسارے میں لے کے جا رہی ہیں، جن سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، پروفٹ نہیں ہو رہا۔ آئندہ سال کے لیے ہمیں کیا کیا اصلاحات کرنی چاہیے، کس طریقہ کار کے ساتھ چلنا چاہیے، کیسے ہم اپنے کاروبار کو، اپنے ادارے کو، اپنی انجمن کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہم نقصان اور خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑی واضح مثال ہے جو ہمارے ارد گرد ہمیں دیکھنے کو ملے گی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نئے سال کا مطلب ہے نئی ابتدا، نیا ولولہ، نیا ذوق، نیا جذبہ۔ آپ طلباء کی مثال لے لیجئے، جب سالانہ امتحانات ہوتے ہیں، ہر طالب علم اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرتا ہے، ایگزام میں پاس ہونے کی کوشش کرتا ہے، اچھے نمبرز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل و دماغ میں یہ احساس بھی ضرور ہوتا ہے کہ اس سال تو میں نے سستی کر لی، پوری لگن سے محنت نہیں کی، اسباق پوری توجہ سے نہیں پڑھے، آئندہ سال میں سال کے آغاز سے ہی تمام اسباق اچھے طریقے سے پڑھوں گا تاکہ برڈن نہ بنے، میرا سلیبس، میرا نصاب جمع نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ کور ہوتا جائے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نئے سال کا مطلب ہوتا ہے نیا ولولہ، نیا جذبہ اور نیا شوق۔ تو میرے محترم بھائیوں، معزز خواتین و حضرات، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے۔ محرم کا مہینہ ویسے بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ جو 4 حرمت والے مہینے اللہ رب العزت کے ہاں دیگر مہینوں سے زیادہ عظمت اور برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، انہی میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ محرم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے کس مہینے کے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے روزے۔ رمضان کے بعد، کیونکہ وہ تو فرض روزے ہیں، اس کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت کسی مہینے میں روزے رکھنے کی ہے وہ محرم کے مہینوں کے روزے کی ہے۔ محرم الحرام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اسے شہر اللہ کہا گیا ہے۔ حدیث نبوی میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور محرم سے ہمارے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں، جس طرح کوئی بھی کامیاب ادارہ یا کامیاب فرد اپنا جائزہ لیتا ہے۔ ہم اپنے لیے، اپنی اخروی نجات کے لیے اچھے فیصلے کریں، اچھے قوانین کو فالو کرنے کا عزم کریں، عہد کریں، جو کہ ہماری کامیابی کا ضامن ہو۔ اسی سلسلے میں کچھ اہم چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہمیں جس چیز پر غور کرنا ہے وہ یہ کہ گزشتہ سال ہم عبادات میں کوتاہی کرتے رہیں۔ یہ جو سال شروع ہوا ہے، اس سال میں ہم عبادت میں کوتاہی نہیں کریں گے اور رب ذوالجلال کو راضی کریں گے۔ ہم پچھلے سال خسارے میں گئے ہیں، ہم نے عبادات میں کوتاہی کی ہے، لیکن یہ جو سال شروع ہوا ہے سال کی ابتدا سے ہی، کیونکہ کسی کو بھی ضمانت حاصل نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہو کے اس دنیا سے رخصت ہوگا، بچے بھی جا رہے ہیں،
نوجوان جا رہے ہیں، بالغ جا رہے ہیں، کسی بھی عمر میں، ابھی باپ موجود ہے، بیٹے کی وفات ہو رہی ہے، ابھی بزرگ زندہ ہیں، نوجوان بیٹے کوئی معمولی بیماری کا عذر بنا اور رخصت ہو رہے ہیں، تو ہمیں آج سے ہی یہ عہد کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ نئے سال کی ابتدا کے ساتھ ہم اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفت بیان کی ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو مومن مسلمان بندہ ہے، جو صحیح معنوں میں زندگی کے معنی اور مطالب کو سمجھنے والا ہے، جو زندگی کے مقصد کو جاننے والا انسان ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے جسم بستر پر ٹکتے نہیں ہیں، وہ اپنے بستر پر کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے رب کی یاد میں اپنے بستر پر انہیں قرار نہیں ملتا، بلکہ بستر کو چھوڑ کے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے دعائیں التجائیں کرتے ہیں، خوفا وطمعا، جہنم کا خوف رکھتے ہوئے اور جنت کی طمع رکھتے ہوئے، لالچ رکھتے ہوئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے کامیاب لوگوں کا اہم وصف، اہم خوبی، وہ اپنے آرام کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے سکون کو ترجیح نہیں دیتے، وہ عارضی لذت کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم پنکھے کے نیچے یا اے سی والے روم میں، ٹھنڈک والے ماحول میں مزے سے پڑے ہوئے ہیں، نہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو عارضی لذت ہے، یہ تو وقتی سکون ہے، حقیقی سکون تو رب کی یاد میں ہے، اس کے سامنے سر جھکانے میں ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں حقیقی سکون ہے۔ وہ اپنی عارضی لذتوں کو قربان کر دیتے ہیں، وہ عارضی مزے میں نہیں پڑتے کہ ہم سکون کی نیند سوتے رہیں، ہم پنکھے کے نیچے یا اے سی والے روم میں آرام کرتے رہیں، نہیں، عشاء کا وقت ہوا ہے، وہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کا وقت ہوا ہے، اذان ہوئی ہے، نیند انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، شیطان انہیں تھپکیاں دے کے سلا رہا ہے کہ سوئے رہو، کوئی بات نہیں، تھوڑی لیٹ پڑھ لینا، لیکن وہ نہیں اس چیز کی پرواہ کرتے، انہیں پتہ ہے کہ اگر ہمیں نجات چاہیے قربانی دینا پڑے گی۔ ظہر اور عصر کا ٹائم ہے، سورج چمک رہا ہے، تپتی دھوپ ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، پیاس اپنے عروج پہ ہے، بار بار دل گھبراتا ہے، موسم میں بڑی شدت ہے، لیکن وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے میں کوتاہی نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں، مجھے اپنی کوتاہی دور کرنی ہے، آپ سب کو اپنی کوتاہی دور کرنی ہے۔ نیا سال، نیا جذبہ، نیا سال، نیا عزم، یہ ہمیں کرنا ہی ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے ایمان کو دیکھتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب ذوالجلال دلوں میں موجود ہماری کیفیت کو جو ناپتا ہے، تولتا ہے، پرکھتا ہے اور اس کے مطابق اجر دیتا ہے، لیکن عمل انتہائی ضروری ہے۔ پورا رب کا قرآن بھرا پڑا ہے جہاں بار بار مختلف انداز میں عمل کی دعوت دی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول باتوں سے، فضول چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔
والذین هم للزکاة فاعلون، جو اپنے مال میں سے رب کا حق ادا کرنے والے ہیں، مستحقین کا حق ان کو دینے والے ہیں، جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، غنی لوگوں کے، مالدار لوگوں کے مال میں مستحق لوگوں کا حق ہے۔ اگر کوئی مالدار بندہ مستحق کو دے رہا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہ اس پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ اسی کا حق جو کہ یہ لے کے پھر رہا تھا، جو اس کے ذمے تھا کہ اس تک پہنچائے، اس کا حق اس کو پہنچا رہا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ اپنی شرمگاہوں کا حلال جگہ پر ہی استعمال کرتے ہیں، حرام مواقع پر اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے منہ نہیں مارتے، بلکہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ محترم عزیز سامعین، یہ تھی پہلی بات کہ ہمیں سال کے آغاز میں ہی پختہ عزم کرنا ہے، صرف سننے کی حد تک نہیں۔ انشاءاللہ میں بھی اپنی کوتاہیاں دور کرنے کا عزم کرتا ہوں، آپ بھی پختہ عہد کر لیجئے اپنے ساتھ کہ رب کو راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی، عبادات میں انشاءاللہ کوتاہی نہیں کرنی۔ پہلی چیز عبادات کی کوتاہی کو ہم نے دور کرنا ہے۔ دوسرا کیا عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرنی، بندوں کا حق ادا کرنے میں غفلت نہیں برتنی۔ آپ کو صحیح البخاری کی وہ روایت تو یاد ہوگی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس بندہ کون ہے؟ یعنی ہم اپنی زبان میں جسے کہہ لیں کنگال، تمہیں پتہ ہے کنگال کسے کہتے ہیں؟ کنگال بندہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، ہم میں سے مفلس وہی ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ کوئی درہم ہے نہ دینار، جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے، کوئی راس نہیں ہے اس کے پاس، وہی بندہ کنگال ہے، مفلس ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس بندہ، کنگال بندہ وہ ہے جو قیامت والے دن آئے گا، اس کے پاس اعمال کے انبار ہوں گے، اس کی نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، روزے بہت زیادہ ہوں گے، اس کے پاس حج عمرے کیے ہوں گے، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، اس نے لوگوں کے بڑا کام آیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ بھی اس نے کیا ہوگا کچھ گنے چنے لوگوں کے ساتھ۔ جب وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا تو وہ جنت میں جانے کا مستحق بن رہا ہوگا، یعنی اس کے پاس اتنے اعمال ہوں گے وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ لیکن ابھی حساب کتاب کا معاملہ جاری ہوگا کہ حقدار اپنا حق مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا اے اللہ رب العزت، اس بندے نے میری جائیداد غصب کی تھی، تو اس کے نیک اعمال میں سے اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ کوئی کہے گا اس نے میرا خون بہایا تھا، اس کا خون بہا ادا کیا جائے گا اس کی نیکیوں میں سے۔ کوئی کہے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں ظلم کیا تھا، اس نے گالی گلوچ کیا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، یعنی طرح طرح کے تقاضے لے کر حقدار اپنا حق مانگنے کے لیے آ جائیں گے، اور وہ تو یوم عدل ہے، وہاں کوئی زبان کی چترائی نہیں چلنے والی، وہاں ہمیں تعلقات کوئی فائدہ نہیں دینے والے، وہاں صرف عدل کا بول بالا ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ تو اس انسان کے اعمال میں سے حقداروں کے حق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور حقدار ابھی بھی مطالبہ لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر ان کے گناہ، اس نے جو ان کا حق مارا تھا یا زیادتی کی تھی، اس کے بدلے میں ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، حتیٰ کہ اس کا سارا نامہ اعمال سیاہ ہو جائے گا، گناہوں سے بھر جائے گا اور اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم بھائیو، یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔
ہمارے سارے نیک اعمال، ہماری ساری نیکیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کیا ہے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک روایت، میں نے ابھی اسے نئے سرے سے دیکھا نہیں، اچانک مجھے یاد آئی، جمعے سے پہلے یاد آتی تو میں اسے دیکھتا۔ بہرحال اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص اپنے غلاموں کی شکایت کرتا ہے کہ میرے غلام مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میرا حکم ماننے میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور میں غصے میں آ کے پھر انہیں ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہوں، کبھی منہ سے کوئی برے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، میں انہیں مار بھی دیتا ہوں۔ ہیں اس بندے کے غلام، یعنی وہ ان کا مالک ہے، کوئی بیگانے بندوں کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ توجہ سے بات سنیے گا، وہ شخص ان لوگوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے جن کا وہ مالک ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دریافت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر، میں جو غصے میں انہیں ڈانٹ دیتا ہوں یا ان کے ساتھ کبھی سخت گوئی کر دیتا ہوں یا نامناسب الفاظ کہہ دیتا ہوں یا انہیں مار دیتا ہوں، تو کہیں مجھے اس کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حساب رکھ لینا کہ تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو، یہ برابر برابر ہونا چاہیے، یعنی انہیں تم اتنا ہی ڈانٹو جتنی ان کی ڈانٹ بنتی ہے۔ اگر چھوٹا جرم کیا اس کی مناسبت سے، اگر بڑی کوتاہی یا نافرمانی کی ہے اس کی مناسبت سے تھوڑا سا زیادہ، زیادتی نہیں کرنی۔ اگر تم زیادتی کرو گے تو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اگرچہ وہ تمہارے غلام ہیں لیکن تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ شخص ایسے ڈر گیا کہ اگر مجھ سے غصے میں کوئی زیادتی ہو گئی یا میں کوئی زیادہ نامناسب الفاظ کہہ گیا تو مجھے ان کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، میں پھر ان غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، آج سے یہ میرے قبضے میں ہی نہیں، تصرف میں ہی نہیں، ان پہ میری کوئی ملکیت ہی نہیں۔ یہ صحیح روایت ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا حساس ہے، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی ہو گئی ہمیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ اب غلام ہوتا ہے تو بندہ خود کو مالک سمجھتے ہوئے بعض اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، جیسے ہم اپنے نوکر یا ملازم کے ساتھ کر سکتے ہیں، یا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کر جاتے ہیں کہ میں تو اس کا خاوند ہوں، اب چھوٹی سی غلطی، کھانے میں نمک زیادہ پڑ گیا یا سالن کے اوپر تری نہیں ہے یا ٹھنڈا سالن دے دیا یا کھانے کے ساتھ پانی نہیں دیا یا جھاڑو نہیں لگا یا مہمانوں کی ٹھیک سے توازو نہیں ہوئی، معمولی بات پہ ہم زمین و آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہیں اور ان کو اتنا زجر و توبیخ کا نشانہ بناتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیادتی کا کسی انسان کو حق نہیں ہے۔ ہمارا کوئی محکوم ہے، ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، ہمارے تصرف میں ہیں وہ لوگ، یعنی ہمارے نوکر ہو سکتے ہیں، ہمارے خادم ہو سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، یا ہمارے رفقا ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ معمولی سی بھی زیادتی کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ اور میں یہاں پر آپ کو وہ روایت بھی سنانا چاہوں گا، بڑی معروف آپ نے سنی ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ نیکی میں بڑی بڑھ کے ہے، نماز روزے کا بڑا خیال کرتی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والی ہے، صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، بڑی خوبیاں ہیں اس میں، لیکن ایک مسئلہ بھی ہے ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ وہ اپنی زبان کے ساتھ توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان کے ساتھ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی۔ آس پڑوس والے تانگ ہیں جی، اس کا لہجہ اچھا نہیں، اپنی زبان سے دوسروں کو اذیت میں ڈالتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہیا فی النار، وہ عورت آگ میں، اس کے نیک اعمال جتنے بھی ہیں، لیکن اگر وہ حقوق العباد کا خیال نہیں کرتی، بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ کرتی ہے، تو وہ آگ میں ہے، جہنمی عورت ہے۔ اور اس کے برعکس جو زیادہ نیک اعمال کرنے والی نہیں خاتون، فرضی عبادات اپنی ادا کر لیتی ہے، کوئی نوافل کا زیادہ اہتمام کرنے والی نہیں ہے، لیکن بندوں سے بڑا پیار کرنے والی ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنے والی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی عورت ہے، وہ کامیاب عورت ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہمیں نئے سال کے آغاز سے ہے یہ عہد کرنا ہے
میرے اندر جو کوتاہیاں ہیں انشاءاللہ میں نے انہیں دور کرنا ہے، آپ کے اندر جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی، حقوق العباد کے معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی۔ تیسری اہم چیز وہ ہے اخلاقیات کو بہتر بنانا۔ پہلی عبادات میں کوتاہی کو دور کرنا، دوسرے نمبر پر حقوق العباد میں ہم نے غفلت نہیں برتنی، تیسرے نمبر پر ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، ہمارے الفاظ سے، ہمارے کلمات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ وہ کون سی ایسی خوبی ہے جس کی بنا پر زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جن خوبیوں کی بنا پہ جنت کی حقدار ٹھہرے گی وہ ہے اللہ رب العزت کا دل میں ڈر ہونا اور اخلاق کا بہتر ہونا، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کتنی اہم چیز ہے کہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ سخت گو ہوتے یا سخت دل ہوتے، آپ کے لہجے میں شگفتگی، محبت، مٹھاس اور پیار نہ ہوتا، سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، بھاگ جاتے۔ اسلام اس قدر تیزی سے نہ پھیلتا، اسلام کی روشنی ہر دریچے میں نہ پہنچتی اگر اسلام کی اساس اخلاقیات نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں خلق عظیم پر فائز ہونے کی سند جاری فرمائی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاقیات کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا گیا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، مکمل طور پر لوگوں کو آگاہ کر دوں کہ اخلاق کی اہمیت کتنی ہے، اس کے فضائل کتنے ہیں، اس پر انعامات کتنے ملتے ہیں، اس کی خوبیاں کتنی ہیں، اور اچھا اخلاق کس طرح انسان کو نکھار دیتا ہے، سنوار دیتا ہے، اسے کامل بنا دیتا ہے، بہترین بنا دیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ اخلاق میں صرف گفتار ہی نہیں آتا، ہمارے تمام تر معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات یا لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ، رکھ رکھاؤ اور رویے، یہ سارے اخلاق میں شامل ہیں۔ اچھے اخلاق کو اپنانے میں انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ میرا وقت مجھے اجازت نہیں دیتا بات کو آگے بڑھانے کی، میں مختصراً ایک چوتھی چیز، پہلی چیز عبادات میں کوتاہی کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہم نے عہد کرنے ہیں نئے سال کے آغاز میں کہ سابقہ سال میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، اس سال ہم نے عبادات میں کوتاہی نہیں کرنی۔ نمبر 2، ہم نے حقوق العباد میں غفلت نہیں برتنی، کسی بھی طور کسی انسان پر زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اور نمبر 3، اخلاقیات میں جو نقص ہے، جو کمیاں ہیں، ان کو ہم نے دور کرنا ہے۔ اور نمبر 4، ہم نے تزکیہ نفس کا عزم کرنا ہے، اپنے نفس کی آلائشوں اور آلودگیوں کو دور کرنے کا عزم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس انسان نے اپنے نفس کو آلائشوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جو اپنے نفس کے نرگے میں آ گیا، جو اس کی باتیں ماننے لگ پڑا، جو اس کا خیال رکھنے لگ پڑا اور عبادات میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے قاصر رہا، وہ ناکام ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس انسان نے اپنے نفس کو آلائشوں آلودگیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ انسان کا نفس ہمیشہ اسے برائی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا۔
ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نفس انسان کو بہت زیادہ برائی پر ابھارنے والا ہے۔ جب کبھی ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا غلط معاملہ کرتا ہے، اگر ہم طاقت رکھتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا غصہ آتا ہے تو ہم اپنا غصہ پیتے نہیں ہیں، ضبط نہیں کرتے، اس وقت ہمارا نفس ہمیں ابھار رہا ہوتا ہے کہ اسے مزہ چکھاؤ، اسے پتہ چلے کہ تمہارے ساتھ کیسے زیادتی کرنی ہے، یا کیسے تمہارے سامنے اونچی آواز میں بولنا ہے، یا کیسے تمہاری بات نہیں ماننی۔ ہمارا نفس ہمیں تواضع، عاجزی اور انکساری کے خلاف ابھارتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ انسان کو نفس ابھارتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے پر، غصے پر، دوسرے پر غصہ نکالنے پر، گالی گلوچ کرنے پر، مار پیٹ کرنے پر، اور اس نفس کو ہمیشہ کچلتی ہے ہماری طبیعت سلیم، فطرت سلیم، کہ ہم عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم عاجزی اور انکساری اپناتے ہیں، ہم حلم و بردباری اپناتے ہیں، ہم تواضع کے اندر رہتے ہوئے دوسروں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نفس کو کچلنا۔ اگر ہم غصے کے وقت برداشت نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ گیا۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو کچلنے میں ناکام رہ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان اس رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، میرے اندر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ پورے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہے، میرے اندر یہ ڈر آ جائے، خوف آ جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ احساس بیٹھ جائے پوری طرح سے، یہ خوف ہمارے دل و دماغ پہ چھا جائے کہ اپنے رب کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہاں پہ رب ذوالجلال نے نامہ اعمال کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دینا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ احساس بیٹھ جائے کہ اپنی کرتوتوں کا، اپنے ظلموں اور زیادتیوں کا، اپنے جو ہم نے لوگوں کے حق غصب کیے یا حق تلفیاں کی، یا ہم نے کسی کی دل آزاری کی، یا اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے میں ہم نے جو کوتاہی کی ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اس کا جواب دینا۔ یہ خوف اگر دل و دماغ میں بیٹھ جائے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے انسان اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے، اپنے نفس کو قابو میں لے آئے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، میں نے رب ذوالجلال کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کرنا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ایسے بندوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا یقین کر لیا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس احساس کے ساتھ اپنے نفس کو برائیوں سے روک لیا، اپنے نفس پہ قابو پا لیا۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ جب دل و دماغ میں یہ احساس آ جائے، انسان نماز روزے میں، تلاوت میں، اذکار میں، لوگوں کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے میں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے معاملات میں پھر سستی اور کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں پختہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نئے سال کی ابتدا سے یہ عہد کر لیں کہ اس سال میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔